6 سے 8 ہفتوں میں آئندہ عام انتخابات کا بگل بچ سکتا ہے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو انتخابی تیاری کا ٹاسک دے دیا۔ لاہور میں ارکان پنجاب اسمبلی اور سینئر رہنماؤں سے ملاقاتوں میں عمران خان نے کہا، اراکین اسمبلی اور پارٹی تنظیمیں انتخابات کی تیاری کریں۔ ہمارے ساتھ 2 نمبری کرنے والوں کو جانتا ہوں، سب کے سامنے کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ قوم کی توقعات اب پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں۔ ملک میں استحکام، صاف اور شفاف الیکشن سے ہی ممکن ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا، لاہوریوں نے ثابت کر دیا لاہور اب پی ٹی آئی کا ہے۔ عمران خان نے احساس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے ثانیہ نشتر کو ذمہ داری سونپ دی۔ کہا، افسوس ہے سابق حکومت نے غریبوں کی مدد کے لیے ہمارے شاندار پروگرام کو روکا، غریب اور نادار افراد کی فلاح و بہبود کے ہر پروگرام کو نظر انداز کیا۔ عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی کی ملاقات۔ پنجاب کابینہ ارکان کے ناموں پر مشاورت۔ محمود الرشید کو سینئر وزیر بنائے جانے کا امکان۔ مراد راز کو وزیر اسکول اینڈ ایجوکیشن، ڈاکٹر یاسمین راشد کو وزیر صحت بنائے جانے کی توقع۔ راجہ بشارت وزیر قانون اور ہاشم جمع بخت کو محکمہ خزانہ کا قلمدان دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ کے لیے فواد چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کے نام زیر غور۔ محسن لغاری، فیاض الحسن چوہان، سمسام بخاری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ عمران خان کی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سرگرمیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ پرویز الہی نے کہا، انتظامیہ اور متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ جام بحق افراد کے ورثاء کے لیے 8 لاکھ روپے امدادی اعلان کا اعلان کیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھارتی کمپنی سے 14 کروڑ روپے رشوت لی۔ شہباز گل شاہد خاقان عباسی کا مبینہ مالی سکینڈل سامنے لے آئے۔ انکشاف کیا، شاہد خاقان نے وزیر ہوتے ہوئے بھارتی کمپنی کے دبئی آفس سے پیسے لیے۔ بھارتی کمپنی کا مالک مودی کا قریبی دوست ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے رشوت کا نام کنسلٹنسی فیس رکھا ہوا تھا۔ سیکیورٹی ادارے پتہ چلائیں 14 کروڑ کس مد میں لیے گئے۔ کیا شاہد خاقان بھارت سے جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا؟ شاہد خاقان کو جو پیسہ منتقل ہوا اس کی تمام رسیدیں موجود ہیں۔ شاہد خاقان کا یہ سکینڈل نیب ریفرنس کا حصہ ہے۔ نیب نے شاہد خاقان سے اس رقم سے متعلق پوچھا تو کہا کہ قرضہ لیا ہے۔ عدالتوں سے جھوٹ بول کر مافیا بچ جائے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ فرینڈلی پروسیکیوشن NRO2 لینے کی کوشش ہے۔ نیب کی فرینڈلی پروسیکیوشن سے متعلق عدالت جائیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما مصدق عباسی کا اعلان۔ کہا، نامزد چیئرمین نیب آفتاب سلطان کو سارک کانفرنس میں گاڑیوں کی خریداری کے لیے 1 ارب دیے گئے تھے۔ گاڑیوں کی دیکھ بھال کے لیے 30 کروڑ روپے دیے گئے۔ آفتاب سلطان کے خلاف 1 ارب 30 کروڑ روپے کا نیب میں ریفرنس بنا۔ نیب میں ریفرنس ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود حکومت نے عوام کے ریلیف میں ڈنڈی مار دی۔ ذرائع کا کہنا ہے تیل کی قیمتوں میں واضح کمی کے بجائے ریلیف کے پیسے پیٹرولیم لیوی اور ڈیلرز مارجن میں اضافے کے لیے ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ عوام کے لیے پیٹرول کی قیمت میں صرف 11 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل مزید 8 روپے تک مہنگا ہوگا۔ پیٹرولیم لیوی میں 5 سے 10 روپے فی لیٹر اضافہ متوقع۔ وزارت خزانہ آج نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا مہنگائی کا اعتراف، ساتھ ہی بے بسی کا بھی اظہار۔ کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مگر بحیثیت وزیر خزانہ کچھ نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بندھے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے خطرے کی گھنٹی بھی بجائی۔ کہا، IMF کی ایک شرط باقی ہے، وہ بھی کل پوری ہو جائے گی۔ آئندہ سال ایک اور ٹیکس لگے گا۔ موجودہ خراب معاشی صورتحال کی ذمہ داری PTI پر ڈال دی۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ IMF سے ڈیل ہو گئی، ڈیل کے لیے فون کسی اور کو کرنے پڑتے ہیں، یہ کیا ملک سنبھالیں گے؟ فاروق حبیب کا جواب، کہا ان کو چاہیے کہ عوام کی جان چھوڑیں اور انتخابات کی طرف جائیں۔ شہباز گل بولے، ملک کی ٹکے کی عزت نہیں چھوڑی اس امپورٹڈ سیٹ اپ نے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے ٹویٹ کیا، مہنگائی 38% پر ہے، IMF ڈو مور کہہ رہا ہے، قیمتی ملکی اثاثے بیچنے کا کہا جا رہا ہے، تسلیم کریں کہ آپ ناکام ہو چکے ہیں، حکومت چھوڑ دیں۔ ماہر معاشیات مزمل اسلم کہتے ہیں، جون میں آپ نے 7.8 ارب روپے کی درآمد کی،
امپورٹرز کو ڈالر نہیں مل رہے, لوگوں کو LCs کھولنے کی اجازت نہیں مل رہی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک بچا لیا. الیکشن کمیشن جانبدار ہے, پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن ارکان سے استعفے کا مطالبہ. اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم عباسی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. بلوچستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے نظام زندگی تہس نہس. نوا قلعی, جھلمکسی, مستونگ, چمن, ہرنائی سمیت بیشتر اضلاع تباہ حال. ہر طرف تباہی کے مناظر, مال مویشی, فصلیں, باغات کچھ نہ بچا. سڑکیں ٹوٹ گئیں, پل بہہ گئے, سینکڑوں گھر ملبے کا ڈھیر. متاثرین کھلے آسمان تلے آ گئے, امداد کے منتظر. ہب اور بیلا کے ندی نالوں میں شدید طغیانی, انتظامیہ نے قریبی علاقے خالی کرا لیے. تربت میں میرانی ڈیم بھر گیا, اسپل وے سے پانی کا اخراج شروع. چاغی میں کھمبے گر گئے, علاقہ 3 دن سے بجلی سے محروم. PDMA کے مطابق صوبے میں جاں بحق افراد کی تعداد 127 ہو گئی. 13,000 سے زائد مکانات مکمل یا جزوی تباہ. مختلف مقامات پر 11 پل ٹوٹ چکے ہیں. حالیہ بارشوں کے بعد دادو میں بھی سیلاب. کاچو کے 200 سے زائد دیہات کا دادو اور جوہی سے رابطہ منقطع. بھارت نے نالا ڈیک میں پانی چھوڑ دیا. ظفروال کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب, درجنوں دیہات کو ملانے والا راستہ بہہ گیا. جامپور میں دریائے سندھ کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا, پانی آبادی کی جانب بڑھنے لگا. دریائے چناب میں سیلابی صورتحال, جھنگ کے 40 دیہات زیر آب. چنیوڑ سے آنے والا سیلابی ریلا آج رات تریمو بیرات سے گزرے گا. میاں والی کے جناح بیراد میں نچلے درجے کا سیلاب. گڈو بیراد میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ, نچلے درجے کا سیلاب برقرار. سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ریلیف آپریشن. نوشکی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے سرگرمیاں. N40 کی مرمت کر کے ٹریفک بحال کر دی گئی. پاک فوج نے لسبیلا, ناکا, بیلا, ہب اور گڈانی میں فیلڈ میڈیکل کیمپ قائم کر دیے. متاثرین کو طبی امداد اور خوراک بھی فراہم کی گئی. ISPR کے مطابق جھلمکسی میں گنداوا کا رابطہ بحال کر دیا گیا. پلوں کی مرمت کا کام جاری. طوفانی بارشوں نے جنوبی پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی تباہی مچائی. ARY نیوز جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرین کی آواز بن گیا. اینکر پرسن اقرار سمیت ٹیم سرعام کا جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں کا دورہ. کچے گھروں کے ملبے پر کھلے آسمان تلے بیٹھے لوگ انتظامیہ اور حکومت کی مدد کے منتظر. ایک ایک گھر کے 6 افراد ریلے میں بہہ گئے, متعدد کی لاشیں تک نہ مل سکیں. بجلی بلوں میں ٹیکس کے خلاف عوام اور تاجر سراپا احتجاج. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں مظاہرین نے روڈ بلاک کر دیا. اطراف کی سڑکوں پر بدترین ٹریفک جام ہو گیا. آل پاکستان انجمن تاجران نے بھی بجلی بلوں میں ٹیکس مسترد کر دیا. صدر اجمل بلوچ کا ملک بھر میں سیلز ٹیکس والے بجلی کے بل نہ بھرنے کا اعلان. کہتے ہیں مفتاح اسماعیل کا امپورٹرز فارمولا ناکام ہو چکا, حکومت جبری سیلز ٹیکس کا قانون واپس لے. جس دلدل میں ہمیں پھنسایا گیا اس سے نکلنا آسان نہیں. حکومت مدت پوری کرے گی, الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اگر ان سے حکومت نہ لی جاتی تو ملک کے ٹکڑے ہو جاتے. جن ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہوئے وہاں ضمنی الیکشن ہوں گے. ان حلقوں میں 2018 کے الیکشن میں جو رنر اپ تھے وہ ہمارے متفقہ امیدوار ہوں گے. PTI کی سیاست جھوٹ, جھوٹ اور جھوٹ پر مبنی ہے. تحریک انصاف کو ووٹ دینا ملک تباہ کرنے میں حصہ ڈالنے جیسا ہوگا. ملک کو ترقی کی پٹری پر ڈالنا ہے. ہم پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے. عدم اعتماد کا فیصلہ لندن میں ہوا. وہی نواز شریف اب حکومت چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. مختصر تحریک میں عمران خان چھا گیا ہے. حکومت زیرو اور وہ ہیرو بن گیا. سیلاب میں مدد کے بجائے کمپنی کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں. شیخ رشید کا ٹویٹ, کہا معاشی طور پر ملک جیم ہو گیا ہے. 90 کے بجائے صرف 45 دن کے ریزرو رہ گئے ہیں. چین, دبئی, قطر اور سعودی عرب نے بھی اس بار مدد نہ کی. نہ ہی IMF کا بیل آؤٹ آیا. امریکی امداد کی شرائط پر چین کو تحفظات ہیں.
MKM پاکستان انتخابی مہم میں سرکاری وسائل استعمال کر رہی ہے۔ NA-245 کراچی میں PTI امیدوار محمود مولوی کا صوبائی الیکشن کمیشن کو خط لکھا۔ MKM امیدوار انتخابی حلقے میں 2 اگست کو میڈیکل کیمپ لگانے جا رہے ہیں۔ KPT کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ کے اقدام پر تشویش ہے۔ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ایک اور مشکل، گوادر، پسنی اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز پسنی کے قریب سمندر میں تھا، گہرائی 60 کلومیٹر تھی۔ کراچی میں ہاکس بے پر 2 مختلف مقامات پر سمندر میں نہاتے ہوئے 8 نوجوان ڈوب گئے۔ 4 کو بچا لیا گیا، 3 کی لاشیں نکال لی گئی، 1 کی تلاش جاری۔ تعلق کراچی سے ہے، پولیس نے ہاکس بے جانے والے راستوں کو بند کر دیا۔ ایبٹ آباد کے پولیس اہلکار کی انسانیت اور بہادری بے مثال۔ کلیات کے سیاحتی مقام سمندر کھٹا جھیل میں 2 بچے ڈوب گئے۔ اہلکار خورشید نے جان کی بازی لگا کر ڈوبنے والے دونوں بچوں کو بچا لیا۔ بارشوں کے بعد شہر قائد کی صورتحال ابتر، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بڑے بڑے گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے۔ ناظم آباد، جہانگیر روڈ اور سائٹ ایریا کی سڑکیں مسافروں کے لیے امتحان۔ سیوریج کا پانی سڑکوں پر موجود، جگہ جگہ تعفن، کیچڑ اور گندگی کی بھرمار، سانس لینا دشوار، بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ شہریوں کی مشکلات میں کئی گنا اضافہ، گلی محلوں سے پانی کی فوری نکاسی کا مطالبہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی ضلع بارامولہ میں ایک اور نہتے کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 2 ہو گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کہتے ہیں کشمیری خون کے آخری قطرے تک آزادی کی جنگ جاری رکھیں گے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، دنیا میں پہلی بار حکمرانوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ کفر کی دنیا میں نظام انصاف کے لیے حضرت عمر کے قانون نافذ ہیں، حدود اللہ سے انتظام سلطنت تک قانون سازی کی۔ پاک پتن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا عرس جاری، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بیٹنگ فلاپ، بولنگ ناکام، رننگ کرنا بھی نہ آئی۔ کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان ویمنز ٹیم کو بھارت نے 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ برمنگھم میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی، پوری ٹیم صرف 99 کے ٹوٹل پر ڈھیر۔ جواب میں بھارتی ٹیم نے 12ویں اوور میں ہدف حاصل کر دیا۔ پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنے کا امکان معدوم ہو گیا۔ کامن ویلتھ ہاکی کے مقابلوں میں قومی ٹیم کو جیت کی تلاش۔ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 4-1 سے ہرا دیا۔ حریف ٹیم میچ کے آغاز سے ہی پاکستان پر حاوی رہی۔ پہلے مقابلے میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف میچ 2-2 گول سے برابر کیا تھا۔ چودہ گولڈ، 9 سلور، 14 برونز۔ کامن ویلتھ گیمز میں 37 میڈلز کے ساتھ آسٹریلیا سب سے آگے، 28 میڈلز کے ساتھ میزبان انگلینڈ کی دوسری پوزیشن، 13 تمغے جیتنے والے نیوزی لینڈ کا تیسرا نمبر۔ ایونٹ میں قومی کھلاڑیوں کی مایوس کن کارکردگی، اب تک کوئی میڈل نہ جیت سکے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل اس بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔